الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے، قواعد کی معلومات ہو جائے، تو آپ صحیح ویڈیو پر آئے ہیں۔ ایک ایک حرف کے ساتھ پڑھیں گے اور قواعد بھی ساتھ بتائیں گے کہ یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے۔ ناظرین، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ سورہ فلق ہمیں صحیح قواعد کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنا آ جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سورہ فلق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ شروع میں قوف ہے، یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے۔ اس حرف کو پر کر کے یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہوتا ہے، اور آگے لام کے اوپر جزم ہے تو لام کو قوف کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ قوف پر پیش ہے اور لام پر جزم ہے، اس کو ملائیں گے۔ قوف لام پیش۔ قل آگے ہے حمزہ، حمزہ پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ آگے عین ہے، عین پر پیش ہے اور آگے واو پر جزم ہے۔ واو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش آ جائے تو واو مدہ ہوتا ہے، تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے۔ اس کو ایک الف کھینچیں گے اور عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے۔ اگر درمیان سے نہ پڑھا گیا تو یہ حمزہ کی آواز نکلے گی، تو یہ حرف بدل جائے گا، تو ہم نے حرف کو تبدیل نہیں کرنا، عین کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ہے، حمزہ کو حلق کے نچلے حصے سے اور عین کو حلق کے درمیانی حصے سے۔ تو دونوں کے مخارج میں فرق ہے، دونوں کی شکلوں میں فرق ہے، تو دونوں کی آوازوں میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ آگے ذال ہے، ذال پر پیش ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور ذال کا بھی مخرج سیکھنا ہوگا۔ زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، تو اگر زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے ساتھ نہ لگایا تو یہ زا کی آواز نکل جاتی ہے، اور جو را کے بعد والا حرف ہے زا، تو اس کی آواز نکل جاتی ہے، حرف یہاں بدل جاتا ہے، تو لہٰذا ذال کو بھی اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے۔ تو مخارج سیکھنا بے حد ضروری ہے، تو مخارج سیکھنے کے لیے ہماری پیچھے ویڈیو موجود ہیں، مخارج پر مبنی ہے، ایک ایک حرف کا مخرج بتایا ہوا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، کس طرح ادا کرنا ہے۔ ہماری پلے لسٹ میں آ کر تمام مخارج سیکھ سکتے ہیں، تو لہٰذا ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ضروری ہے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ زبر عین، واو پیش عو، اعو۔ حمزہ اور عین کی آوازوں میں یہ فرق محسوس ہو رہا ہوگا آپ کو۔ اعو، ذال پیش ذو، اعوذ، قل اعوذ۔ با کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، را پر زبر ہے اور آگے با مشدد حرف ہے، تشدید والا حرف ہے، اس کے نیچے زیر ہے، تو تشدید والا حرف اپنے سے پیچھے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے، تو را پیچھے متحرک ہے تو را کو با کے ساتھ ملائیں گے، اور با حروف قلقلہ میں سے ہے اور اس کو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کے آگے لام ساکن ہے، ساکن حرف کو پچھلے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے متحرک حرف کے ساتھ، تو با کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ فا پر زبر ہے، لام پر زبر ہے، دونوں حرفوں کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ قوف کے نیچے زیر ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو قوف کی زیر یہ ختم ہو جائے گی، یہ قوف ساکن ہو جائے گا، اور قوف حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، تو اس کو پڑھتے ہوئے قلقلہ بھی ہوگا۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، با زیر بی، را با زبر رب، بی رب، با لام زیر بل، بی رب بل، فا زبر فا،
لام زبر لا فلا قاف زیر قی فلقی آگے وقف فلق برب الفلق. اب اس آیت کو ہم پورا پڑھ لیتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الفلق. اس کے آگے پڑھتے ہیں من شر ما خلق. میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے. نون ساکن کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور آگے شین پر زبر ہے اور را مشدد حرف ہے. تو مشدد حرف کو پچھلے متحرک حرف کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہوتا ہے، تو لہٰذا را کو شین کے ساتھ ملائیں گے. اور یہاں پر نون ساکن ہے اور اس کے آگے شین حرف آ رہا ہے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا اور نون ساکن کو غنہ کر کے پڑھیں گے. یہاں پر غنہ ہوگا یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے وہ نا کے اندر لے جائیں گے تو یہ غنہ کہلائے گا. اس کے ہجے یوں کریں گے میم نون زیر من. ابھی ہم نے من پڑھا ہے، غنہ نہیں کیا. غنہ تب کریں گے جب ہم اگلے حرف کو پڑھ لیں گے جو کہ حروف اخفا میں سے ہے. شین را زبر شر را زیر ری شر ری. اب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو یہاں پر غنہ ہو جائے گا. من شر من شر. آگے میم الف زبر ما. میم پر زبر ہے اور آگے الف ہے. الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھنا ہوتا ہے. اور آگے خا لام، یہ دونوں حرفوں پر زبر ہیں تو ان دونوں حرفوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. قاف پر زبر ہے اور آگے وقف تام، یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے. یہاں پر وقف کریں گے تو قاف کی زبر ختم ہو جائے گی، یہ حرف ساکن ہو جائے گا. تو یہ حروف قلقلہ میں سے ہے تو قلقلہ بھی اس میں ظاہر ہوگا. اب اس کے ہجے یوں کریں گے میم الف زبر ما خا زبر خا لام زبر لا خلا قاف زبر قا خلقا. اور یہ خا قاف یہ دونوں حروف مستعلیہ کے حرف ہیں، ان دونوں حرفوں کو پر کرنا ہے اور لام باریک آواز میں. خلقا. آگے وقف خلق ما خلق. اب اس آیت کو ہم پورا پڑھتے ہیں من شر ما خلق من شر ما خلق. اب اس سے آگے پڑھتے ہیں وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. یہاں پر واو پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے اور اس کو میم کے ساتھ ملائیں گے اور آگے شین آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا اور یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے. اور را مشدد ہے تو را کو شین کے ساتھ ملائیں گے. اب اس کے ہجے یوں کرتے ہیں واو زبر و میم نون زیر من. ابھی ہم نے من پڑھا، غنہ نہیں کیا. غنہ تب کریں گے جب اگلے حرف کو جو کہ حروف اخفا میں سے ہے اس کو پڑھ لیں گے، پھر یہ نون جو ہے نا وہ یہ غنہ بن جائے گا. شین را زبر شر را زیر ری شر ری وَمِن شَرِّ. اب اس کو یہاں پر غنہ کیا ہے وَمِن شَرِّ. آگے غائن پر زبر ہے اور آگے الف ہے. الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے. سین کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. قاف کے نیچے دو زیر ہے، تنوین ہے تو اس کو تنوین کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے ہجے یوں کریں گے غائن الف زبر غا سین زیر سی غاسی قاف دو زیر قین غاسقین. آگے حمزہ کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. آگے ذال پر زبر ہے اور آگے الف ہے تو الف سے پہلے
زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ آگے واو پر زبر ہے، قاف پر زبر ہے، ان دونوں حرفوں کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ با پر زبر ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو اس صورت میں با کی زبر ختم ہو جائے گی، یہ ساکن ہو جائے گا، اور یہ با حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس میں قلقلہ بھی ظاہر ہوگا۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، اذا واو زبر و، قاف زبر قا، وقا با زبر با، وقاب آگے وقف وقاب۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ اب اسے اگلی آیت پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ واو پر زبر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کو میم کے ساتھ ملائیں گے۔ شین پر زبر ہے اور آگے را مشدد، را کو شین کے ساتھ ملائیں گے، را کے نیچے زیر ہے، آگے نون مشدد کے ساتھ بھی ملائیں گے، اور نون مشدد میں غنہ بھی کیا جاتا ہے تو یہاں غنہ بھی ہوگا، اور اس سے آگے فا پھر مشدد حرف ہے، اور فا کو پھر نون کے ساتھ ملائیں گے، یعنی تین حرف مشدد حرف ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ را کو نون کے ساتھ ملائیں گے، یہاں غنہ بھی ہو جائے گا، اور پھر نون کو فا کے ساتھ ملائیں گے، یہ تینوں مشدد حرف کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے۔ فا پر کھڑا زبر ہے، اس کو ایک الف کھینچیں گے، سا پر کھڑا زبر ہے، اس کو بھی ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، اور تا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اب اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، میم نون زیر من، ومن شین را زبر شر، ومن شر را نون زیر رن، ومن شر نون فا زبر نف، ومن شر نف فا کھڑا زبر فا، ومن شر نفا سا کھڑا زبر سا، ومن شر النفاثات تا زرتی، ومن شر النفاثات آگے فا کے نیچے زیر ہے اور آگے لام ساکن حرف ہے، لام کو فا کے ساتھ ملائیں گے۔ عین پر پیش ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، قاف اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، اور قاف کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے، یہ حروف مستعلیہ کا حرف ہے۔ دال کے نیچے زیر ہے اور آگے وقف تام یعنی آیت مکمل ہونے کی علامت ہے، یہاں پر وقف کریں گے تو دال کی زیر ختم ہو جائے گی اور دال ساکن ہو جائے گا، اور دال حروف قلقلہ میں سے بھی ہے اور اس کو پڑھتے ہوئے قلقلہ بھی ظاہر ہوگا۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، فا لام زیر فل، عین پیش عو، قاف زبر قا، اوقا فل اوقا، دال زیر دی، فل اوقادی آگے وقف فل اوقد۔ اب اس آیت کو ہم پورا پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ۔ اب اس سے اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ واو پر زبر ہے، بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کے نیچے زیر ہے اور آگے نون ساکن ہے، نون ساکن کو میم کے ساتھ ملائیں گے، نون ساکن کے آگے شین آ رہا ہے
جو کہ حروف اخفا میں سے ہے۔ یہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوگا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا کا قاعدہ ہوگا، یعنی نون ساکن میں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ تو اب اخفا ہو رہا ہے تو یہاں پر غنہ کریں گے۔ شین پر زبر ہے اور آگے را مشدد حرف ہے، را کو شین کے ساتھ ملائیں گے۔ را کے نیچے زیر ہے اور اس کو آگے بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، واو زبر و، میم نون زیر من، ومن، شین را زبر شر، ومن شر، را زیر ری، ومن شر ری۔ آگے حا پر زبر ہے اور آگے الف ہے، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے، یہاں پر الف مدہ ہو رہا ہے۔ اور حا کو حلق کے درمیانی حصے سے ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ حا کا حرف یہ تبدیل ہو جائے گا دو چشمی ہا کے ساتھ، تو حرف بدل جائے گا، تو ہم نے حرف کو تبدیل نہیں کرنا، حا کو اس کے مخرج سے ہی ادا کرنا ہے۔ سین کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ دال کے نیچے دو زیر ہے اور یہ تنوین ہے، تو اس کو تنوین کے لحاظ سے پڑھیں گے، یعنی آخر میں نون ساکن کی آواز آئے گی۔ تو اس کے ہجے یوں کریں گے، حا الف زبر حا، سین زیر سی، حاسی، دال دو زیر دن، حاسدین۔ حمزہ کے نیچے زیر ہے اور آگے ذال پر زبر اور آگے الف، الف سے پہلے زبر آ جائے تو الف مدہ ہوتا ہے، تو اس کو ایک الف کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور یہاں پر اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار کا قاعدہ لگتا ہے، یعنی غنہ نہیں کریں گے۔ تو یہ تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے، یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں پر بغیر غنہ کے پڑھا جائے گا۔ آگے حا پر زبر ہے، سین پر زبر ہے، دونوں حرفوں کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ دال پر زبر ہے اور آگے وقف تام کی علامت ہے، وقف کی، یہاں پر وقف کریں گے تو دال کی زبر ختم ہو جائے گی اور یہ حرف ساکن ہو جائے گا، اور یہ دال حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اس کو پڑھتے ہوئے قلقلہ بھی ظاہر ہوگا۔ اس کے ہجے یوں کریں گے، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذ، اذا، حا زبر حا، سین زبر س، حس، دال زبر د، حسد، آگے وقف حسد۔ اب اس آیت کو پورا پڑھ لیتے ہیں، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ۔ تو ناظرین، آج ہم نے سورہ فلق کو سیکھا، اس میں جتنے بھی قواعد بتائے گئے ہیں، ان تمام قواعد کو اگر سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری پلے لسٹ میں آ کر سیکھ سکتے ہیں، وہاں تمام ویڈیوز مل جائیں گی جس میں یہ سارے قواعد بتائے گئے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو درست قرآن پاک پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔